نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب فانذرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اے میرے رب، اگر ایسا ہی ہے تو تو مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، بس بے شک تو مہلت والوں میں سے ہے، معین وقت کے دن تک۔ ان تین آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرا رب، اگر ایسا ہی ہے کہ تو مجھے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے فنا ہونے کے بعد جزا کے لیے اٹھائے جانے کے دن تک تو مجھے مہلت دے دے، یعنی اتنی لمبی اس نے مہلت مانگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مفسرین نے لکھا کہ ابلیس کی مراد یہ تھی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فراغت پائے، اور جو اس کے دل میں بغض تھا وہ بغض خوب نکالے اور موت سے بالکل بچ جائے، کیونکہ اٹھنے کے بعد موت نہیں، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بس بے شک تو معین وقت کے دن تک مہلت والوں میں سے ہے۔ یہاں معین وقت سے مراد علماء نے لکھا کہ قیامت سے پہلے جو نفخہ ہوگا، یعنی جو پہلا سور جو پھونکا جائے گا، وہ وقت مراد ہے کہ جسے مخلوق کے فنا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے معین کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس شیطان نے اور مزید کیا کہا، سنیے۔ شیطان کہنے لگا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ شیطان نے مہلت جب اسے مل گئی تو پھر اللہ کی عزت کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ یا رب، تیری عزت کی قسم، میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے سامنے گناہوں کو ایسا سجا سوار کر پیش کروں گا اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ لیکن پھر اس نے خود ہی بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ میرے وار سے بچے رہیں گے۔ اور اس سے علماء کہتے ہیں معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور بہت سے صالحین ہیں کہ جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا اور وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دے، وہ اس پر ان کا بس ہی شیطان کا نہیں چلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، سنیے۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں سب کو بہکا دوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا، وہ بھی سنیے۔ فرمایا، قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا تو حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو سچ یہ ہے کہ ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور تجھ سے اور تیری ذریت سے اور انسانوں میں سے جتنے لوگ اپنے اختیار سے، جو اللہ نے اختیار دنیا میں سب کو دیا ہے کہ انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کے بھی برائی کے بھی، اب انسان اپنے اختیار سے اگر گمراہی کو چن لیتا ہے تو پھر اللہ نے بتا دیا کہ انسانوں میں سے بھی جتنے لوگ اپنے اختیار سے گمراہی میں تیری پیروی کریں گے، یعنی شیطان کی پیروی کریں گے، اللہ نے فرمایا ان سب کو میں جہنم، ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ اللہ نے فرمایا تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا
اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حبیب آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ میں وحی کی تبلیغ اور رسالت کی ادائیگی پر تم سے دنیا کا مال طلب نہیں کرتا، اور میں کسی اجرت کے بغیر ہی تمہیں دین کی تعلیم دیتا ہوں، اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں نے اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو کہ میں نے جھوٹ بول کر تمہیں بتایا ہو کہ میں نے نبوت کا اپنی طرف سے دعویٰ کر لیا ہو، اور قرآن پاک کو میں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء علیہم السلام کا سردار بنایا، اور یہ قرآن پاک بھی اس کی طرف سے نازل ہوا، اور فرمایا اے کفار مکہ ضرور تم ایک وقت کے بعد قرآن کی خبروں کے حق ہونا اور اس کے سچے ہونے کو جان جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس وقت سے مراد موت کے بعد کا وقت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قیامت کا دن آ جانے کا وقت مراد ہے کہ جب سبھی جان جائیں گے کہ قرآن نے جو کہا تھا وہ حق کہا تھا، اور قرآن حق ہے، اور اس کے سچا ہونے کو جان جائیں گے۔ سورہ صاد کا اختتام ہوا، اب سورہ زمر کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کتاب کا اتارنا، کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ 23ویں پارے کی یہ دوسری صورت ہے صافات کے بعد صاد، اور یہ تیسری صورت سورہ زمر ہے، اور اسی پر 23ویں پارے کا بھی 3 رکوع کے بعد اس صورت کا اختتام ہوگا۔ 23ویں پارے کا اس صورت میں 8 رکوع ہیں ٹوٹل، اور 75 آیتیں ہیں، اور اس میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو مدنی ہیں، باقی ساری آیتیں 73 جو ہیں وہ مکی ہیں۔ زمر اس صورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ ہم ہر صورت کی وجہ بھی جانتے ہیں جو مفسرین نے لکھی۔ اس صورت کو سورہ زمر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کئی گروہ کئی جماعتیں۔ زمر کا مطلب ہوتا ہے کئی گروہ کئی جماعتیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 71 جب یہ اختتام کی طرف ہوگی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو گروہ در گروہ یہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اور اسی صورت کی آیت نمبر 73 میں جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرے، جنہوں نے خوف خدا میں زندگی گزاری، تو جو جنت میں جانے والے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، اس کا ذکر اسی صورت میں آئے گا۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ زمر ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تسلسل سے روزہ رکھتے تھے کہ حتیٰ کہ ہم کہنے لگتے تھے کہ اب حضور آپ افطار نہیں فرمائیں گے، اور کبھی حضور روزہ نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور ہماری ماں فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے کی پہلی صورت ہے وہ، اور اس سورہ زمر کی حضور روزانہ رات تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی یہ دونوں صورتیں حضور رات کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب آئیے جو میں نے پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل فرمانا۔ اس کے 2 معنی کیے، اور دونوں معنی بڑا خوبصورت علماء نے کیے، مفسرین نے۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کو نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے کہ جو عزت والا حکمت والا ہے، کسی اور کی طرف سے ہرگز نہیں۔ جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اسے حضور نے اپنی طرف سے بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ دوسرا معنی بہت ہی خوبصورت، علماء نے اس کا دوسرا معنی یہ کیا کہ تنزیل الکتاب
کہ یہ کتاب قرآن کریم اور خصوصاً اس صورت مبارکہ یعنی سورہ زمر کا نازل کرنے والا اللہ ہے، لہٰذا تم اسے غور سے سنو اور اس کے احکامات پر عمل کرو کہ یہ کتاب عزیز ہے، اسے بھیجنے والا عزیز ہے، اسے لے کر آنے والا فرشتہ عزیز ہے، اور جس پر نازل ہوئی وہ بھی عزیز ہے۔ کیا خوبصورت معنی کیا کہ اللہ بھی عزیز، یہ کتاب بھی عزیز، فرشتہ لانے والا بھی عزیز، اور فرمایا جس محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی وہ بھی عزیز ہیں۔ تو یہ علماء نے اس کا معنی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تو اللہ کی عبادت کرو اسی کے بندے بن کر، یعنی اے پیارے حبیب ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ حتمی طور پر عمل کے قابل ہے۔ آپ اللہ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ مفسرین نے کہا اس آیت میں خطاب اگرچہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد حضور کی امت ہے، یعنی حضور کی امت کو یہ کہا گیا کہ اللہ نے تمہاری طرف یہ جو کتاب اتاری ہے یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ عمل کے قابل نہیں، بلکہ یہ کتاب عمل کے قابل ہے، اور تم اللہ کو ایک مانتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے رہو۔ تو یاد رکھیے گا عبادت اللہ کی کوئی سی بھی نماز ہو یا کوئی سی بھی عبادت بندہ کرے، یہ پیغام دیا گیا اس آیت میں کہ اخلاص کے ساتھ کرے، اس میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو اور نہ اس میں کوئی ریاکاری کا عمل دخل ہو۔ فرمایا جو لوگ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے الا الذین تابوا، کہ مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، واعتصموا اور اپنی اصلاح کر لی، الا الذین تابوا واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ فرمایا واخلصوا دینہم للہ اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو اللہ نے فرمایا فاولئک مع المؤمنین، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، تو فرمایا ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت میں خالص فرمائے، اور حضوری اللہ تعالی ہر عبادت میں ہمیں حضوری قلب نصیب فرمائے کہ ہم جو عبادت کریں حضوری قلب کے ساتھ کریں، کیونکہ جب حضوری قلب کے ساتھ عبادت ہوتی ہے تو اس کی لذت، اس کا سکون ایک الگ ہی انسان کو پھر اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں پھر انسان ان کی طرف اتنا دل نہیں لگاتا، کیونکہ پھر اسے اللہ کے ذکر میں وہ لذت اور سرور و سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل میں خالص کر دے کہ بناوٹ اور ریاکاری ہم سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم ہمارے لیے قرآن حکیم سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ سورہ صاد آج مکمل ہوئی، رب کریم سورہ صاد کا مکمل درس سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہماری، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ قرآن حکیم کے درس کی برکت سے یہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، جس کی جو مراد ہے پوری کر دے۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے۔ اللہ جن کا دینا ہے دینا آسان کر دے، لینا ہے لینا
رہنا آسان کر دے۔ اللہ ہمیں گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے سب گھر والوں کو نیک بنا دے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں نیک بنا دے۔ اللہ ہر قسم کی بناوٹ ریاکاری ہم سے دور کر دے۔ اللہ ہر کام میں تیرے دین میں مخلص بنا دے۔ یا اللہ ہمیں کثرت سے توبہ کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔